تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس کا آج کا پہلا سوال ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ کچرا پھینکنے والی بوڑھی عورت کے واقعے کے متعلق تحقیق مطلوب ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت جو کہیں سامان لے جا رہی تھی اور آپ علیہ السلام نے اس کا سامان منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اس نے نصیحت کی کہ اس نوجوان سے دور رہنا جو بتوں کو برا کہتا ہے۔ برائے مہربانی ان دونوں واقعات کی تحقیق مطلوب ہے، جواب دے، اے نوازش ہوئی۔ سوال کرنے والے محمد عارف صاحب، بنجرور، یو پی۔ جی ماشاءاللہ مولانا عارف صاحب قاسمی صاحب، آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے۔ یہ بات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، میں بھی بچپن کے اندر اپنے بہت سارے علماء سے اور اسی طرح نعت خانوں سے یہ دونوں واقعات میں نے بہت مرتبہ سنا بھی ہے، اور کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا بھی ہے، ذہن سے نکل گئی کتاب کا نام۔ تو البتہ یہ باتیں ہمارے علماء کے اندر اور ہمارے جو جماعت کے ساتھیاں ہیں، ان لوگوں کے اندر زیادہ تر یہ چیزیں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں واقعات کو میں بتا دیتا ہوں، بعد میں مختصر میں کچھ ضروری باتیں رہتی ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ تو پہلی بات سمجھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت، مختصر میں ان دو واقعات کو بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن سازی پھر ایک مرتبہ ہو جائے، وہ ذہن نشینی ہو جائے کہ بھئی واقعتاً وہ واقعات کون سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بوڑھی عورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، یعنی اللہ کے رسول کی جانے کا راستہ تھا تو وہاں سے اوپر سے کچرا پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہو کہ اللہ کے رسول گئے لیکن اوپر سے کچرا پھینکنے والی بوڑھیا نہیں ملی، تو بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بھئی وہ بیمار ہے، تو پھر اللہ کے رسول اس کی تعزیت کے لیے پہنچے۔ تو بعد میں اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ بھئی جس بندے کو میں روزانہ جس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی وہ آج خود میری تعزیت کے لیے پہنچا ہے، جبکہ میری کوئی اولاد میرے لیے نہیں پہنچی ہے سامنے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کے وہ اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ دوسرا واقعہ کہ ایک بوڑھی عورت گٹری باندھ کر، یعنی اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر وہ مکہ چھوڑ کر باہر جا رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہے کہ بھی اس لیے میں جا رہی ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس لیے میں ساری چیزیں چھوڑ کر یہاں سے میں مکہ چھوڑ کر کہیں دور جا رہی ہوں۔ جب وہ مکہ سے باہر نکلی تو کسی ایک نوجوان نے اس عورت کو، بوڑھیا کو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ بھئی مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو میں تمہارے سامان پہنچا دوں منزل مقصود تک؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دو۔ تو پھر سامان اٹھایا، وہ نوجوان اپنے سر پر رکھ لیا، راستہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتی ہوئی چلی گئی، جاتی رہی تھی۔ وہ نوجوان خاموش سنتا رہا۔ بالآخر جہاں منزل مقصود تھا وہاں پہنچنے کے بعد اس کی گٹری جب نیچے رکھی گئی تو اس بڑھیا نے اس نوجوان کو ایک نصیحت کی کہ میں بیٹا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تم اسے کبھی بھی نہ ملنا۔ تم اتنے اچھے نوجوان، خوبصورت ہو، اتنے اچھے ہو، اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو تم بھی اپنے ایمان، اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے۔ تو بہرحال اس نوجوان نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جس کے بارے میں تم برا بلا کہتی تھی، اور مکے کے اندر میں ہی وہ نوجوان ہوں جو بتوں کی عبادت سے میں روکتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام کو قبول کی۔ تو بہرحال یہ دونوں واقعات اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر اور ہمارے خطبہ حضرات بھی بہت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، یہ دونوں واقعات جو بھی ہیں، یہ دو بھی واقعات ہیں، یہ دونوں واقعات من دھڑک غیر ثابت شدہ روایت ہیں، اور کہیں بھی حدیث کے اندر یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا ان دونوں روایتوں کو بیان کرنا جائز بھی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ تو اب بھی حد سے بڑا گناہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی اللہ کے رسول کے اخلاق ہمارے لیے قرآن کے اندر ساری موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے،
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں وہ سارے وہاں بیان کیے گئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول کے اخلاق کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یعنی کہ اللہ کے رسول کے جو اخلاق ہیں یہ بہت بلند و بالاتر ہیں۔ تو ہمارے لیے کوئی آئیڈیل اگر ہیں تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو بہرحال اخلاق کے سلسلے کی اگر جہاں تک بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں صحیح احادیث موجود ہیں، حضرات صحابہ کی صحیح احادیث موجود ہیں، یہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں، آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھی اللہ کے رسول کے اخلاق کو بتانے کے لیے، مجمع کو ابھارنے کے لیے، رلانے کے لیے من دھڑک جو من میں آیا بول دیا، جو من میں آیا کہہ دیا، بعد میں پھر پورے لوگ ان کے اس شخصیت کو دیکھ کر ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا ان باتوں کو۔ تو بہرحال بات مختصراً یہی ہے مولانا صاحب کہ ایسے باتیں تو بہت سارے تو عمومی طور پر ہمارے بہت سارے ایسے عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر چل رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ گئی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان مجھ کر جھوٹ بات باندھی، انجانے میں کہا کوئی الگ بات ہے، جان مجھ کر اگر کوئی آدمی جھوٹی بات بندائی، مجھ پر جھوٹی بات باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی بڑی سخت وعید کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ تو بہرحال دیکھیے بات جو بھی کرنا ہو پہلے تحقیق کرے، اگر کہیں بزرگ سے آپ نے کوئی واقعہ سنے، کوئی حدیث سنے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آپ کے نزدیک ولی کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، اگر کوئی بات آپ سنیں تو محقق جو علماء کرام ہیں آپ ان سے تحقیق کر لیا کریں۔ جیسا کہ ہمارے اکثر و بیشتر خطبہ حضرات مولانا ذوالفقار صاحب کی کتاب خطبات ذوالفقار مطالعہ کر لیے، اب اس کے اندر کچھ روایتیں ایسی بھی غیر ثابت شدہ روایتیں آ جاتی ہیں جو بغیر تحقیقی ہمارے علماء بیان کر دیتے۔ دیکھیے میں آپ کو مولانا ذوالفقار صاحب کا میں نے نام لے لیا، پیر صاحب کا، تو اب یہاں ایک رجحان، ایک بات غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ حضرت آپ ہمیں اتنی بڑی شخصیت سے ہمیں آپ ایک غلط آپ ہمیں بات میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں، علم ایک الگ چیز ہے، شخصیت الگ چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ علم ایک الگ چیز ہے، شخصیت الگ چیز ہے۔ آپ علم کے اندر شخصیت کو داخل نہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ علم کے اندر شخصیت کو داخل نہ کریں۔ دیکھیے بعض پیر ایسے بزرگ ایسے بھی گزرے ہمارے پاس جو عالم نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی بزرگیت واقعتاً بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، جیسا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بھی نہیں، عالم نہیں تھے، لیکن ان کی بزرگیت، ان کی عبادتوں پر ہمارے بڑے بڑے علماء ان کی شخصیت پر متفق تھے، جیسا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں، اور پھر اسی طرح قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے بڑے بڑے علماء ان کے مریدین میں سے تھے، جیسا کہ حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے مریدین میں سے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے جہاں تک کی بات ہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بتاؤں ہوں کہ شخصیت اگر کوئی بات اگر کہہ دے تو ہم فوراً ان کی بات کو نہ لیں، بات سمجھ میں، اگر حکمت کی باتیں کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے ہم لیں، جہاں تک قرآن حدیث کی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو تحقیق کریں، ہمارے علم کے اعتبار سے بھی تحقیق کریں، جو بڑے بڑے حضرات فقہاء ہیں، محقق ہیں، ہم ان سے بھی تحقیق کریں، محدثین ہیں ان سے بھی ہم تحقیق کریں، بغیر بندڑے کے ہم باتیں سن لیتے ہیں، جیسا کہ مولانا تاج جمیل صاحب کی بھی اکثر بیانات کے اندر ہم سنتے بھی ہیں، موضوع روایت کو وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے جماعت کے ساتھی بغیر تحقیق کے ایسے بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا سعد صاحب کا تو حالت آپ سارے جانتے بھی ہیں، آج وہ جو اپنی غیر ثابت شدہ روایتیں بیان کر کے اور تفسیر بالرائے جو انہوں نے کی ہے، جو امت کے اندر غلط باتیں اکثر و بیشتر انہوں نے پہنچائی ہیں، جس کے اندر آج دو فرقیں بنی ہوئی ہیں، ایک شورا بنی ہے، ایک نظام الدین سے بنی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ اب کچھ دن پہلے گزشتہ ہفتے کی بات بنگلہ دیش کے اندر جو اجتماع ہوا، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک مسلمان آپس میں اتحاد ہونے کی بات کہی جاتی ہیں، آج وہاں اختلافات پائے جا رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے اجتماع کے اندر آپ نے دیکھا خود 4 یا 5 لوگ جن کو مار دیا گیا، انتقال ہو گئے، وہ 100 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ جس تبلیغ کے کام کے اندر
جس کام سے امت کو فائدہ ہوتا تھا آج اس سے اختلاف ہو رہا ہے. آج دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، آپس کے اندر اختلاف چل رہے ہیں، انتشار ہو رہے ہیں، جان مال کا نقصان. اکثر و بیشتر میرے پاس ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ نظام الدین کی تائید کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دیا، اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے. ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. اور اسی طرح شخصیت کے اندر ہم اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہر ان کی بات بغیر تحقیق ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسا کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبۃ اللہ سے افضل نظام الدین کو کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ حضرات جانتے بھی ہیں. تو دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلے اس بات کو آواز کو اٹھایا اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیے، جس سے بعد ان کے ہر چیز لوگوں کے سامنے بیان کی گئی. تو بہرحال مولانا دیکھیے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ شخصیت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. ہم تحقیق کریں کہ بھی واقعتاً جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھی نعت خانے کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات بیان کر دیتے ہیں جو مندھڑک رہتے ہیں. تو اس لیے ہم تحقیق کر لیا کریں. جو تحقیق نہ کریں، بغیر تحقیق کی کسی بھی بات کو ہم آگے نہ بڑھائیں. اور اگر شخصیت ہیں تو پھر ہم کسی کی شخصیت پر ہم انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں. بزرگ ہیں تو ہم ان کے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن جہاں علمی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی واقعتاً یہ ہے یا نہیں ہے. علمی اعتبار سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ شیخ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. علم کے اعتبار سے ہم ان کا اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پڑھانے والے سے زیادہ سامنے بیٹھنے والا سمجھدار ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو اس لیے اگر کسی پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں رہتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مہر کے سلسلے میں ایک مقدار مان دی تو ایک عورت فوراً اٹھ کر وہاں سوال کی، ایک بوڑھی عورت. اس کی حیت بھی بیان کی گئی احادیث کے اندر، واقعتاً وہ لمبی تھی اور اس طرح تھی. حضرت صحابہ خود بیان کرتے کہ وہ عورت ایک لمبی تھی، دبلی پتلی تھی اور ایک بوڑھیا تھی. انہوں نے اٹھ کر فوراً حضرت عمر کو مجمع کے اندر فوراً آگاہ کی کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر قرآن مجید کے اندر مہر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مہر کو کوئی تخصیص نہیں بنایا کہ بھئی تمہیں اتنی ہی مقدار ماننا چاہیے، جتنی چاہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شہرت نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال اگر کسی شخصیت پر ہم انگلی اٹھا رہے تو علمی اعتبار سے اگر کبھی آگاہ کی جا رہی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں رہتی. تو بہرحال اگر کہیں اس طرح کی مندڑے کی باتیں کہاں بھی ہو تو ہم تحقیق کر لیا کریں. کوئی بھی شخص اگر کوئی شخصیت بھی اگر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کا دل و احترام سے اور ادب و احترام کریں، لیکن علمی اعتبار سے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو بہرحال مولانا یہ دونوں روایتیں جیسا کہ آپ نے مجھے بیان بتایا، یہ دونوں روایتیں غیر ثابت شدہ ہیں، احادیث سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے. اور جو لوگ بھی ان روایت کو احادیث کہہ کر بیان کرتے ہیں ان کو فوراً آگاہ ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. دعا ہے کہ بھائی یہ سوال کا جواب آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ایک بھائی نے دلی سے سوال کیا ہے. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سوال یہ کہ قبر میں شاخ گاڑنے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی. سوال کرنے والے مولانا منظور صاحب دلی سے. جی مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے. دیکھیے جواب یہ ہے کہ بعض روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس جا رہے تھے، دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا اور اس میں سے چیرے ایک ٹہنی ایک شاخ یہاں لگائی ایک شاخ یہاں لگا دی، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے ان دونوں قبروں سے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ روایت احادیث سے ثابت ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر شاخ گاڑے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ دو باتیں ہیں جو اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے، حالانکہ بہت سارے حکمت بیان فرمائے. دو باتیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاخ گاڑی اور اس کے بعد ان کے لیے مغفرت اور شفاعت کی دعا فرمائی. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حکمت کی بات کیا؟ حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ بات بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ گاڑنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی فرمایا، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمایا اور پھر ان کے لیے شفاعت کی دعا بھی فرمائی. ایک بات.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب تک تر شاخ قبر پر رہے گی اور وہ تسبیح کرتے رہے گی، جب تک وہ تسبیح کرے گی تو پھر عذاب میں اس میں تخفیف ہوگا اور عذاب قبر اس میں ان کو حفاظت ہوگی۔ تو اہل علم نے یہ دو باتیں حکمت یہاں فرمائے۔ پہلی بات ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور شفاعت کی دعا کی شاخ گاڑنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو عذاب میں تخفیف فرمایا، ایک بات۔ اور دوسری حکمت علماء نے یہ فرمایا کہ شاخ گاڑنے کے بعد یہ فرمایا کہ جب تک یہ تسبیح بیان کرتی رہے گی تو اس وقت تک ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوتا رہے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی قبر پر شاخ گاڑنے کے سلسلے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی ایک سوال جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے۔ دیکھیں بعض اہل علم کے نزدیک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست خصوصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی، جس کی وجہ سے یہ عذاب کے اندر ان کو تخفیف ہوا ہے، عذاب قبر میں ان کو تخفیف ہوا ہے۔ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ہے، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک تھا کہ بھئی یہاں اللہ کے رسول کا دست مبارک پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں تخفیف ہوا ہے۔ جیسا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں تھی تو حضرات صحابہ اس عمل کو کیوں نہیں کرتے؟ حضرات صحابہ خصوصاً اس عمل کو کرتے، حالانکہ کسی صحابی سے یہ چیز ثابت نہیں کہ بھی حضرات صحابہ نے خصوصیت کے ساتھ جب بھی قبرستان جاتے تدفین کے بعد صحابہ نے کسی ٹہنی کو قبر کے سامنے لگایا ہو، ایسی خصوصیت ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ اور دوسری بات، اگر یہ خصوصیات میں سے ہوتی تو حضرات فقہا تجہیز و تکفین کے مسئلے کے اندر اس بات کو بیان فرماتے کہ قبر کے اندر مردے کی تجہیز و تکفین کے جیسا کہ بیان فرمایا کہ بھئی اسے غسل اس طرح دیا جائے گا، قبلے کی طرف اس طرح رکھا جائے گا، اور اس کے پیروں کو اس طرح رکھا جائے گا، اور جنازے کو کس طرح لے جائے وہ بھی بیان فرمایا، اور جنازے کی نماز کس طرح پڑھے وہ بھی بیان فرمایا، اور جنازے کی نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے یہ بھی بیان فرمایا، اور قبر میں کس طرح تدفین کرے حضرات فقہا نے ان مسائل کو بھی بیان فرمایا، اور قبر اور تدفین کے بعد دعا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ساری باتیں حضرات فقہا نے بیان فرمائے۔ اگر یہ چیز بھی ضروری ہے تو پھر حضرات فقہا اس کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہے کہ یہ کوئی قبر کے تدفین کے وقت خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کوئی خصوصیات میں سے نہیں، ایک بات۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو پھر حضرات صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو دہرایا؟ بار بار اللہ کے رسول نے اس عمل کو دہرایا؟ نہیں دہرائے، بس ایک مرتبہ کیے تو پھر ہو گئی بات۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کو اس عمل کو فرمایا، ایک بات۔ اور اسی طرح ایک نقطے کی بات اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول عمل کو ہم تک، ساری امت تک اور قیامت تک اللہ کے رسول کے عمل اور قول کو امت تک جو پہنچائے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ کہ حضرات صحابہ اس عمل کو دیکھنے کے بعد، دائمی عمل کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ ہم تک نہیں پہنچاتے اس بات کو؟ ضرور پہنچاتے، ضرور پہنچاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و عمل پر، ہر چیز پر اللہ کے رسول کی وہ صحابہ عمل کرتے تھے، تو اس عمل کو کیوں نہیں امت تک پہنچایا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کچھ خصوصیات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اس لیے یہ نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو کہ شاخ گاڑنے کا جو عمل ہے یہ اس لیے گاڑا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے جو شاخ جب تک وہ خوش نہ ہو جائے اس وقت تک وہ تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر کوئی آدمی اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے کبھی کبھار اگر کوئی کر لیا تو پھر اس کو کوئی گناہ نہیں، لیکن بار بار اس کو کرنا، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ایک بات یہ ہے کہ بھئی بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں احسن الفتاوی جلد نمبر 10 کے اندر بھی اس کے تفصیلاً وہاں بیان فرمایا گیا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے ایک وصیت کے سلسلے میں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی شاخ پر کہ انتقال کے بعد شاخ گاڑی جائے۔ تو اس روایت کو لے کر بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بھئی جب حضرت صحابے سے یہ عمل ثابت ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک صحابی کے عمل سے ہم کسی چیز کو سنت یا واجب یا فرض قرار نہیں دے سکتے، ہم اجتماعی دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ کے اندر اجتماعی طور پر یہ عمل تھا یا نہیں تھا۔
اگر حضرات صحابہ کے اندر جس چیز کے اندر اجتماعی عمل نہیں پایا جا رہا تو پھر ہم دیکھیں کہ بھئی یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ کرتے تھے یا کبھی کبھار کبھی کیے ہیں. جب دیکھا جائے تو حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کیے، بار بار نہیں کیے. اب اس لیے جنت البقیع کے اندر جائے اور اسے جنت المعلیٰ کے اندر وہاں جائے، اب دیکھیں آپ کہ کسی قبر پر آپ شاخ لگی ہوئی نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ چیز انہوں نے ضروری نہیں سمجھا. تو ایک روایت کو لے کر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے کر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھی حدیث ان صحابی سے ثابت ہے تو ہم اس کو ضروری سمجھ کر کریں گے، یہ بات نہ سمجھنے کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک مرتبہ اگر انہوں نے وصیت کی ہے، انہوں نے وصیت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی وصیت پر آپ دیکھتے ہوئے سب پر یہ لاگو کر دیا جائے، سب پر یہ لاگو کر دیا جائے. تو لہٰذا یہ سمجھنے کی بات نہیں آتی، اور یہ بات شریعت کے اندر اس کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ بھی حضرات صحابہ نے اس طرح کیا ہو. تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر شاخ گاڑے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، اور اللہ کے رسول نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، شفا کی دعا فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی، اور اللہ کے رسول کو یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، بذات خود معلوم نہیں ہوا اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کے ذریعے سے وحی نہ ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو نہیں بھی کرتے تھے. دین کے دینی معاملات میں اللہ کے رسول کو جب وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا تو اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو جس چیز سے روکا جاتا تو پھر اللہ کے رسول اس چیز کو نہیں کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی کے ایک محلے کے اندر گئے جہاں صلح کرانے کے لیے گئے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں ان لوگوں نے ایک پارٹ اوپر رکھا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے وہاں اوپر سے ایک چکی کے پارٹ کو گرا دیا جائے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے. جو وحی کے ذریعے سے معلوم ہے کہ فوراً اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہ علم غیب نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ علم غیب نہیں ہے. بھئی علم غیب اس کو کہتے ہیں بذات خود اپنے اندر علم کا پیدا ہو جانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بذات خود انسان کے اندر خود بخود آ جانا. اب بذات خود نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بتا رہے ہیں. تو یہ علم غیب کہاں ہوا؟ یہ تو محتاجگی ہونا کہ اللہ سے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم غیب کو لے کر بھئی اس چیز کو لے کر یہ کہ اللہ کے رسول کو خبر کے حالات بتا رہے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے. بھئی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی ہے کہ اس طرح کی ہے. تو پھر یہ امت پر ہم لاگو نہیں کر سکتے کہ ہر قبر پر آپ گھاٹتے ہوئے پھرے. اگر کوئی آدمی کبھی کبھار اس طرح کر لیا کہ سنت کو ادا کرنے کے لیے کر لیا تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو ضروری قرار دینا، نہ کرنے کو پھر برا سمجھنا. بعض لوگ تو قبرستان میں ہم جاتے بھی ہیں، تدفین کے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو لا کر فوراً ٹھوس دیتے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں کہ لگانا حضرت ضروری ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات. اور دوسری بات، یہاں ایک نقطے کی بات آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، تو پھر ویسے تو پھر سارے قبرستان سے درختوں کو ختم کر دینا چاہیے. ابھی ایک اشکال مجھے آپ کر سکتے ہیں. اب ویسے تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ حضرت شاخ نہیں کاٹنا چاہیے، اگر قبر پر اگر اس طرح شاخ اڑ گئی، قبرستان میں آ گئے تو پھر ساروں کو درختوں کو کاٹ دینا چاہیے. تو پھر آپ کا حکم تو یہ معلوم ہو رہا ہمیں. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ گاڑنے کے سلسلے میں کریں، پیدا ہو جو بذات خود اگ گیا ہے، ہم اس کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو گاڑنے کی بات ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. جو گاڑنے کے سلسلے کی بات ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. جو بذات خود بخود اگ گئے ہیں یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پھر اس چیز کو ختم نہیں کریں گے. جو چیز خود بخود ہو گئی ہے تو پھر اس کو ختم نہیں. بھئی جو چیز ہم کر رہے ہیں اس چیز کو ہم روک رہے ہیں. تو لہٰذا علماء احناف کے نزدیک یہ کہ فتویٰ یہی ہے کہ قبر پر نہیں گاڑا جائے گا. تو امید ہے کہ بھئی آپ کو جواب مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو کچھ بھی دلائل ہیں میں انشاءاللہ لکھ کر ڈال دیتا ہوں، وہاں مکمل طور پر دلائل بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں. ایک بہن نے بنگلہ دیش سے سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ مفتی صاحب ناپسند ہونے کے باوجود شادی کر کے ظلم کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی اصلاح فرما دے. جی بہن آپ نے تو آپ کا نام بھی لکھا ہے لیکن میں نام کو واضح نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا سوال جواب تو لائیو بھی چلتا اور الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ دیکھتے بھی ہیں. کہیں آپ کا نام ایشو ہو جائے تو پھر آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی.
تو بہرحال میں نام کی وضاحت نہیں کروں گا. دیکھیے بہن، یہ تو اکثر و بیشتر آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز تو بہت آتے بھی ہیں کہ اکثر لڑکے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کے کہنے کی وجہ سے وہ نکاح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اب جب نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے تو پھر شادی کے بعد اپنی بیویوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میرے والدین کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس رشتے کو قبول کیا، میرے والدین اگر اس پر راضی نہیں رہتے تو میں نے قبول نہیں کرتا. میں اپنے والدین کو ادب و احترام سے میں دیکھتا ہوں، ان کی وجہ سے میں نے رشتوں کو قبول کیا. دیکھیے میں ان لڑکوں سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اپنی زندگی کا فیصلہ پسند اور ناپسند کی چیز آپ اپنے والدین کے اختیار پر نہ رکھیں. اپنے والدین سے کہے کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں، پھر یہ چیز آپ لے لیں. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو اپنی بیوی کو ایک مرتبہ اس عورت کو ایک مرتبہ نظر دیکھ لیا کرو. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اکثر و بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں. بھئی دیکھنا گناہ نہیں ہے، تنہائی میں جا کر اس سے باتیں کرنا، اسے خلوت اختیار کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر منگنی ہو جانے کے بعد اس سے باتیں کرنا، اس سے تعلقات جوڑنا اور پھر پھرنے کے لیے جانا، اس طرح یہ چیزیں حرام ہے. اب نکاح سے پہلے ایک مرتبہ ایک نظر دیکھ لینا، اس میں شریعت کی اجازت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو. تو بہرحال اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہمارے نوجوانوں کی یہی ہے کہ والدین پر اپنے اختیارات چھوڑ دیتے ہیں. اب والدین کہتے ہیں کہ بھئی فلاں لڑکی سے تجھے نکاح کرنا ہے، تو پھر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اب نکاح کرنے کے بعد اب پھر لوگوں کے سامنے اس بات کی ایشو کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ تو کالی ہے، پیلی ہے، نہ جانے اس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا، میں تو خوبصورت لڑکی چاہتا تھا اور پھر میرے والدین نے مجھے مجبور کیا، میں اس طرح کر لیا. بعد میں پوری زندگیاں اس کی لڑائی جھگڑے ہی چلتی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے والدین نے مجھے کہا تو میں نے اس لیے میں آمادہ ہوا، اگر نہیں چاہتا تو میں نہیں چاہتا تھا، میرے والدین کی وجہ سے میں نے کر لیا. اب ہوتا بھی یہ کہ بھی نکاح کے بعد پھر وہ ہم بستریاں بھی ہوتے چلتے رہتے ہیں، اولاد بھی ہو جاتے ہیں، سب ہوتے آتے ہیں، تو پھر یہی جملے چلتے رہتے ہیں. پھر تو یہ دغلاپن تو ہے نا. بھئی آپ شادی کے بعد تو ہونا یہ چاہتے کہ ناپسند تھی آپ کو تو پھر آپ اس سے اپنے جسمانی تعلق نہ رکھتے، آپ اس سے جسمانی تعلقات بھی رکھیں، ساری چیزیں رکھیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ رہ کر اب دغلاپن کر رہے ہیں آپ. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر اجازت منع کر دینا چاہیے تھا. تو بہرحال شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کہتے، شادی کے بعد یہ نفرت کی باتیں چلنا، پوری زندگیاں لڑتے ہوئے رہنا. ہمارے دارالقضاء کے اندر تو ایسے معاملات آتے ہیں، اللہ کی پناہ. ایسے اکثر میں تو سمجھتا ہوں کہ 70% ایسے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میرے والدین کی مجبوری سے میں نے نکاح کر لیا. میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ہمارے والدین کی وجہ سے مجبوری میں نے اس کو نکاح کے لیے قبول کر لیا ہے. بھائی یہ چیز میں ان سے ایک بات میں کہتا ہوں، میرا ان لوگوں سے ایک سوال یہ ہے، اگر یہ معاملہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا، اگر یہی معاملہ تمہارے بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ بات تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی ایک آپ کا داماد یا آپ کا بہن بھی یہی بات کہتا کہ میں یہ رشتہ مجھے پسند نہیں تھا، میرے والدین نے مجھے مجبور کیا جس کی وجہ سے میں آگے بڑھا ہوں، میں اس رشتے سے میں خوش بھی نہیں تھا، اگر یہی بات آپ کا داماد آپ کا بہن بھی یہ بات کہتا تو کیا اس بات کو آپ خوش کرتے؟ نہیں کرتے. تو جب اپنے لیے آپ اب اس طرح کی بات نہیں قبول کرتے تو پھر آپ کو کس طرح دوسری بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ بھئی بار بار اس کو تانے دیتے رہے، یہ کرتے رہے کہ بھئی میرے والدین کے کہنے پر میں نے تجھے قبول کیا. آپ کو پہلے منع کر دینا چاہیے تھا. آپ پہلے منع نہیں کرتے، پورا استعمال کرنے کے بعد پھر اس سے لذت حاصل کرنے کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیر اخلاقی طریقے کی بات ہے. یہ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میرے والدین کی وجہ سے میں نے اس طرح کیا کہ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. پہلی بات تو ان کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اسی طرح والدین کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کی دلی رضامندی ایک مرتبہ پوچھ لیا کریں، دلی رضامندی آپ پوچھ لیا کریں. کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے والدین کا حال تو یہی ہے کہ اپنی منمانی میں اتر کر وہ اپنے بچوں کی زندگیاں اس طرح کر دیتے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، اگر بچے آپ کی شرم رہے تو پھر خاندان کے اندر جن سے وہ زیادہ انسیت رکھتے ہیں آپ ان سے ایک مرتبہ اجازت لے لیں، کہا کہ بھئی آپ میرے بچے سے
اچھی طریقے سے واقف ہیں، اب ایک مرتبہ ان سے بات کریں کہ اس رشتے سے رضامند ہے نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہے تو فوراً اس رشتے کو ختم کر دیں آپ، کیونکہ دل کے اندر جب بات رہ جاتی ہے تو پوری زندگی وہ ویسے ہی باقی رہتی ہے، تو پھر آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے چلتے 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 طلاق اور خلع تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس طرح آپ زبردستی رضامند نہ کریں۔ اور میں اپنے لڑکوں سے بھی میں بات کہتا ہوں، دیکھو کہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کی رضامندی کے نکاح ہو جانے کے بعد وہ اس رشتے کو ٹھکرانے کی کوششیں کرتے ہیں، میں ان سے بات کہتا ہوں دیکھیے دنیا کے اندر تو ہم بعد میں پیدا ہوئے لیکن والدین تو پہلے آتے ہیں، ان کا تجربہ اور ہمارے تجربے میں بڑا فرق رہتا ہے، اس لیے والدین کی محبتیں دائمی رہتی ہیں کیونکہ وہ تجربے کے ساتھ زندگیاں کرے ہوئے رہتے ہیں، اور والد اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں کے لیے عمومی طور پر وہی رشتے قبول کرتے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ آگے ان کی زندگی میں فیوچر باقی رہے اور پوری زندگی وہ عورت اس کے ساتھ ساتھ دے۔ ایسے ہی یہ لوگ ایسے ہی رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب والدین کے لیے بھی ایک تو میں بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے رائے مشورہ لیں، اگر آپ کو بتانے سے ڈر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے خاندان کے اندر جس سے یہ زیادہ انسیت رکھتے ہیں، جن سے یہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے ایک مرتبہ اختیار دیں، آپ ان سے بات کریں اس رشتے سے راضی ہے نہیں رہے، اگر راضی ہیں تو الحمدللہ آپ آگے بڑھیں، آپ اپنی ضد پر اڑ کر ان کو زبردستی نہ کریں تاکہ پوری زندگی پھر وہ لڑائی جھگڑے پر ان کی زندگیاں ہوتی رہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو لڑکے اپنے والدین کی رضامندی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی آگے خوشی کی طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ والدین کا بیک سپورٹ بھی ان کے لیے رہتا ہے، اور دوسری چیز ان کی بیوی کے ساتھ وہ خوش بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی آنے والی نسلوں کے اندر محبتیں اپنے والدین کو دیکھ کر باقی رہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا اسی طرح باقی رہا تو آگے ہماری نسلوں کے اندر بھی وہی چیز منتقل ہوتی رہتی ہے، وہی چیز منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب جب اپنی بیوی کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے تو اپنا بیٹا جب شادی کر کے اپنی بیوی کو لائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ وہی ظلم کرے گا، کیونکہ جب اس کے گھر کے اندر وہی جو چل رہا ہے، اب آنے والی مستورات اس گھروں کے اندر ظلم کی طرح مظلوم بن کر زندگیاں گزارتے رہتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شرط بتائی ہے، یہ ایک چیز کیا ہے کہ بھئی نکاح کے اندر مالداری نہ دیکھو، اور اکثر و بیشتر مالداروں کے واقعات تو ہمارے سامنے بہت سارے آتے ہی ہیں کہ نکاح طلاق و خلع کے غریبوں سے زیادہ مالداروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، کیونکہ جب برابری نہیں ہوتی، مالدار کے اندر غرور جب بڑھا ہوا رہتا، عورت کے اندر بھی، لڑکی کے اندر بھی، اور پھر جو لڑکے کے اندر بھی، تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو تو مالداری دیکھ کر نہ کرو، حسب و نسب نہ دیکھو، اس کی خوبصورتی کو آگے دیکھ کر نہ کرو، کیونکہ لڑکی کو خوبصورتی دیکھ کر آپ کریں گے تو اکثر و بیشتر یہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اس مرد بنے کو جو مرد ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، اگر وہ کالا پیلا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھاتی ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی حسین و جمیل ہوں، تو دیکھے تو مجھے بدصورت مل گیا، تو آپس میں اس طرح لڑائی۔ میرے پاس تو ایسے واقعات آئے 30 سال 35 سال کے بعد وہ خلے لیے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی جوان ہوں، یہ تو اتنا کالا کلوٹا ہے، ابھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، اس سے آگے چل کے تمہیں زندگیاں اس میں نہیں گزر سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول فرمایا کہ جب نکاح کرنا ہے تو پھر ایمان کو دیکھ کر، یعنی ایمانداری کو دیکھ کر، اس کی اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر آپ نکاح کریں گے، اس سے آپ کی زندگیاں خوشی سے گزریں گی، چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، کیسی بھی کیوں نہ ہو، اس کے اخلاق کو دیکھے، اس کے ایمان کو دیکھ کر ہم اس کے ساتھ نکاح کریں، ہماری زندگیاں خوشی رہے گی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایمان پر باقی رہیں گی۔ نہیں تو ہم ایرا گیرے اس لڑکیوں کو شادی کریں گے تو پھر آگے چل کے مسائل کھڑے ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لڑکیوں سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ لڑکوں کے لیے بھی ایسے لڑکوں کو آپ تجویز کریں جو واقعتاً ایماندار ہو، اچھے اخلاق ہو۔ آپ ناچنے گانے والے لڑکوں کو اور آپ بے ڈھنگے لڑکوں کو آپ نکاح کریں گے تو آگے آپ کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اس لیے دینداری کو دیکھ کر آپ آگے بڑھے، انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خوشی کے ساتھ زندگیاں گزرے گی۔ تو بہرحال میں ان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو والدین پر اپنے بات تو منوانے پر ٹھوس دیتے ہیں کہ میرے والدین کی وجہ سے میں نے کیا، ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر یہ بھی سوچے اگر یہی معاملہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا، ایک بات وہ سوچے۔ دوسری بات، جب مقدر کے اندر آ گئی ہے زندگی میں، اس کو زوجیت میں قبول کر لیا ہے تو پھر اس کے پورے حقوق کو ہم ادا کریں، پورے حقوق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کالی ہے، یہ پیلی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے
اپنی زندگیوں کے اندر دراغ ڈال کر لڑائیاں کا مزاج نہ بنائیں. اس سے ہمارے مسلمانوں کی برادری کی ہمارے مسلمان برادریوں کی اس طرح کے لڑائی جھگڑے عمومی طور پر اسٹیشنوں کے پاس کورٹوں میں آج چل رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب قبول کر لیے ہیں تو اس کے پورے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے، ضرور پکڑے جائیں گے. تو اس لیے شادی سے پہلے اگر نکاح کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ آپ نظر اس کو دیکھ لیں. دیکھنے کے بعد اگر پسند آئی تو پھر آگے بڑھیں. اگر نہ پسند ہے تو پھر اس فوراً اس کو کہے کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے. اگر اکثر و بیشتر میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں، عمومی طور پر یہی بات میں کہتا ہوں، اپنے والدین کے تجربے کے مطابق جنس کو آپ نکاح کرنے کی آمادہ کریں، اس کو الحمدللہ کر کر آگے بڑھیں. اس سے آپ کی زندگیاں ہمیشہ برقرار رہیں گی، خوشی کے ساتھ زندگیاں گزریں گی. اللہ ہم تمام نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان نسل کو، اور جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ ان تمام کو ان کی زندگیوں کے اندر جو بھی دراغ آئے ہوئے ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے. ان کے میاں بیوی کے درمیان محبتوں کو قائم فرمائے. بہن جو آپ نے سوال کیا، تو امید ہے کہ آپ کا اس کا جواب پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا.